سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 10 دہشت گرد جہنم واصل اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں 25 سالہ کیپٹن حسنین اختر وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی خراج تحسین شہید کیپٹن حسنین اختر کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 10 دہشت گرد جہنم واصل اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں 25 سالہ کیپٹن حسنین اختر وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور سربراہ جوائنٹ ٹاسک فورس برائے اقتصادی امور کی بھی ملاقات۔ اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی کاروباری اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مدینہ منورہ آمد گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی آمد، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، درود و سلام پڑھا اور نوافل ادا کیے۔ وزیر اعظم نے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ مسجد نبوی پہنچے۔ وزیر اعظم نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، ملک اور قوم کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ پارلیمنٹ کی راہداری میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر میں مصافحہ۔ صحافی نے سوال کیا، کیا حکومت اور اپوزیشن کو سلام دعا سے آگے بڑھ کر ملک کے لیے بھی اکٹھے ہونا چاہیے؟ خواجہ آصف نے جواب میں کہا، بالکل اکٹھے ہونا چاہیے، ماضی کی روایات آج سے مختلف تھی۔ بیرسٹر گوہر بولے، دہشت گردی سمیت ملکی مسائل پر متحد ہونا چاہیے۔ دونوں شخصیات نے صحافیوں کے سامنے ایک بار پھر مصافحہ کیا۔ بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر پارلیمان کی سلامتی کمیٹی میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں یک طرفہ بات چیت ہوتی رہی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کہا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ڈنکے کی چوٹ پر صوبے کا مقدمہ پیش کیا۔ دہشت گردی کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ جو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس پہ اسپیکر کی طرف سے جو آفس بیئررز تھے وہ لسٹ بھی آئی تھی، اور میں نے خود بحیثیت اپوزیشن لیڈر اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ ہماری میٹنگ یا ملاقات خان صاحب سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے پہلے ارینج کرائی جائے، کیونکہ یہ قومی مسائل کے ایشوز ہیں اور جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی ہم لوگ کوئی لائے عمل نہیں دے سکتے ہیں۔ علی امین خان صاحب نے ایک مؤثر بحیثیت چیف ایگزیکٹو KPK انہوں نے وہاں پہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا الحمدللہ، اور ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے اپنے صوبے کا اور ہماری پارٹی کا وہاں پہ نقطہ نظر پیش کیا بحیثیت چیف ایگزیکٹو KPK۔ ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، نیشنل ایکشن پلان پر مینو ان عمل درآمد کرایا جائے گا۔ دہشت گردوں کو نہ بسایا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑا گیا۔ واضح بتا دوں، کوئی نیا آپریشن نہیں ہونے جا رہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے وفاقی وزراء کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو مضبوط کرنا ہمارا فرض ہے، مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان کے معاملات کا حل اب کوئٹہ میں بیٹھ کر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہماری ہر ممکن مدد کر رہے ہیں، بلوچستان کی ترقی کے لیے مثبت قدم اٹھایا گیا ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ انفیکٹ بلوچستان میں ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ کنزیومر کو اسٹیٹ بینک سے پیسہ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ اس بیچ میں کوئی کمیشنز نہیں ہے، اس بیچ میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جو کسی سے کمیشن لے یا کوئی اس طرح کی بیڈ پریکٹسز ہوں، کرپٹ پریکٹسز ہوں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے اور اس پر آج تھورو ڈسکشن ہوئی ہے، اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کا آنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہ اٹامنی لی ہے جو اٹامنی آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی، تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ تشریف لائے رمضان میں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو سوشل میڈیا پر بڑی باتیں کرتی ہے، اس سیاسی جماعت کے کسی رہنما نے جعفر ایکسپریس کے متاثرین سے تعزیت نہیں کی۔ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے وہ آج گورنر ہاؤس آ کر دیکھیں۔ آج سندھ کا گورنر ہاؤس
عام آدمی کے لیے کھلا ہے، شہریوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما اپنے بانی کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا چاہتے، انہوں نے اپنی پارٹی میں ڈھکن چور جمع کر لیے ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ڈھکن چوروں نے کراچی میں کوئی کام نہیں کیے، پی ٹی آئی کو 4 سال حکومت ملی، کام کرتے تو کراچی کا نقشہ بدل جاتا۔ باتیں کرتے تھے مدینہ کی ریاست کی، آج ان کو دیکھنا ہے تو آ کر دیکھیں گورنر ہاؤس میں۔ تمہیں بڑی ویڈیو بنانا آتی ہے تو اپنے 4 سالہ دور کی، اپنے ان ڈھکن چوروں کی اور ٹک ٹاکروں کی کوئی ایسی ویڈیو دکھاؤ جس میں اس گورنر ہاؤس، اس کراچی میں گورنر ہاؤس میں عوام کے لیے کھولا گیا کوئی ایسا پروگرام جس میں عوام بیٹھ کر وہاں عزت حاصل کر رہی ہے۔ تم بھی ایسا گورنر بناتے جو 4 سال میں عوامی گورنر مشہور ہو جاتا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے بیان پر رد عمل، کہا مفتاح اسماعیل نے غلط اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے، حکومت نے عوام کو سولر پینل لگانے کی ترغیب دی۔ نیٹ میٹرنگ کے قواعد میں تبدیلی کے بعد سولر کی قیمتیں کم ہوئیں، آئی پی پی معاہدوں پر نظر ثانی سے 1500 ارب روپے کا فائدہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے جلد عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ اویس لغاری نے مزید کہا کہ مفتاح اسماعیل نے چینی کی قلت اور برآمد پر بے جا تنقید کی، سابق وزیر خزانہ کا ہوائی بیانات دینا انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔ اچھی خبر آپ سے شیئر کریں گے۔ برطانیہ میں پی آئی اے کے سفری معاملات میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، تمام مسائل تقریباً حل ہو چکے ہیں، اور برطانیہ میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ اپریل کے آخر تک برطانیہ کے لیے پی آئی اے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کرے گا، بہت جلد پروازوں کی بحالی کا باضابطہ اعلان بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اپریل میں ضرور چلے گی اور ہم آپ کو پوری دعوت کریں گے، آپ کو بتائیں گے کیسے چل رہی ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل میرے پاس ابھی کوئی رکاوٹ اب نہیں ہے، انشاءاللہ عید کے بعد آپ کو فردر تفصیل دیں گے اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کریں، وہ ہمارے لیے بڑی عزت کا مقام ہے